موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب وسوء معتقداتهم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ذاما لليهود الذين أوتوا التوراة وعملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها وهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا لم يتفهموه ولا عملوه بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مذمت فرمائی ہے یہودیوں کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات دی تھی. یاد رکھیں یہاں لفظ حملوا التوراۃ اور بعض علماء نے اس کو تخفیف سے بھی پڑھا ہے حمل التوراۃ. اچھا، ایک تو حمل کا معنی ہوتا ہے بوجھ لادنا، کسی کی پشت پر بوجھ رکھنا، اس کو کہتے ہیں حمل. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارک میں بھی ہے وَيَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جنہوں نے ان کے عمل پہ عمل کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو وہاں جو ہے یہاں جو لفظ ہے نا حملو یا حملو، بعض علماء فرماتے ہیں یہ حمالہ سے ہے، یعنی یہ بوجھ رکھنے سے نہیں ہے بلکہ حمالہ معنی حمیل، حمیل معنی کفیل. جب آدمی کسی کو حمیل بناتا ہے، جیسے لیکن عام طور پہ آپ بھی لکھتے ہیں حامل ھذا، یعنی جو یہ خط لے کر آ رہا ہے،
تو حمالہ حمیل سے ہے، حمیل بمانا کفیل، کہ اللہ نے ان کو تورات کا حمیل بنایا، کفیل بنایا، علم عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حقیقتاً گویا اللہ نے ان پر کتاب جو ہے اللہ کے قرآن کا بھی ایک بوجھ ہے۔ ایک بوجھ ہوتا ہے حصی، جیسے آپ یہ چیز اٹھائیں گے تو بوجھ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بوجھ معنوی، یعنی اعتبار ظاہر تو بوجھ نہیں ہے، لیکن جیسے حضور سرکار دو جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو سردیوں کی رات میں بھی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان یتفسد عرقہ جبینا، اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے کلام کا ایک بوجھ ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت زید فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا اور حضور پاک اپنے صحابہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار فرماتے تھے، اقلہم تکلفن، آپس میں کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا، ایک ہی برتن سے کھانا کھا لیا، ایک ہی برتن سے پانی پی لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضرت زید کے حضور پاک نے اپنی ران مبارک جو تھی میری ران پہ رکھی ہوئی، یعنی اتنا بے تکلف ہی میں بیٹھے تھے کہ ایسے آپ نے میرے اوپر رکھ لیا اور وحی نازل ہونے لگی۔ جب وحی نازل ہونے لگی تو فرماتے ہیں خشیت ہو، میں ڈر گیا کہ کہیں میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، اتنا بوجھ ہو گیا، اتنا بوجھ ہو گیا، اتنا ثقل وحی ہو گیا کہ میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ جو ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ پھر وحی ختم ہوئی تو وہ بوجھ جو تھا وہ ختم۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹنی جو ہے وہ بھی گردن گرا دیتی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ جائے گی، بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ تو ایک حقیقتاً بھی بوجھ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ بیان فرمایا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، میرے محبوب ہم آپ پر ان قریب ایک بڑی عظیم بوجھ والی کتاب اتاریں گے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ یہ معنوی بوجھ تھا، اور ایک معنی یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی، ان کو حمیل بنایا گیا، ان کی ذمہ داری بنائی گئی کہ تم اس کتاب پہ، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کی تورات پہ من نوعاً عمل کرو گے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا، بدبختوں نے، کہ انہوں نے عمل بھی نہ کیا۔ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گدھے پر کتابوں کا بوجھ، یاد رکھو اسفارن کہتے ہیں کتبن، کتابیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسفار کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ بڑی بڑی کتابیں شان والی، کہ جن کو کھولا جاتا ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، اور جو پھر لوگوں کے احوال کو کھول دیتی ہیں، اس لیے اسفار سفر سے ہے۔ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں کہ سفر میں آدمی کا اخلاق جو ہے وہ کھل جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، 2 منٹ میں لڑائی شروع کر دے گا۔ تو سفر بندے کو کھول دیتا ہے، سفر کا معنی کھولنا، تو اسفارہ کا معنی وہ بڑی بڑی کتابیں جن کو کھولا جاتا ہے اور جن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے گدھے پر کوئی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں، اچھا، اور جب اس پر کتابوں کو رکھا جائے وہ تو جانتا ہی نہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، یعنی وہ اس کو اٹھا رہا ہے، اس پر حصیاً بوجھ ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کتابوں کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہیں جب ان کو کتابیں دی گئیں، جب اللہ کا کتاب تورات ان کے پاس آئی، انہوں نے اس کو یاد کیا، انہوں نے اس کو لفظاً یاد کر لیا، لیکن نہ تو سمجھا نہ عمل کیا، بلکہ اس کے اندر انہوں نے تعویل کی، انہوں نے تحریف کی، انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ تو ان کی مثال جو ہے یہ گدھا سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو انہوں نے تورات کی تحریف کا معنی یاد رکھو، ایک تحریف ہوتی ہے معنوی، یاد رکھو تحریف معنوی، اور ایک تحریف ہوتی ہے تحریف لفظی۔ کیا معنی کہ لفظ بدل دیا جائے، یہ تحریف ہے کہ وہاں جو لفظ ہے اس کو بھی بدل دیں،
اور ایک ہوتا ہے کہ لفظ تو نہیں بدلا گیا لیکن اس کا معنی بدل دیا، اس کا معنی بدل دیا۔ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ نماز قائم کرو، اب اس کا انہوں نے لفظ نہیں بدلا، انہوں نے کہا جی نماز جو ہے نا ابتدائی زمانے میں ایک ایکسرسائز تھی، اب ہمارے پاس انڈور ایکسرسائز ہیں، مشینیں ہیں، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نماز کے اس مفہوم کو بدل ڈالا گیا، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اور ایک تحریف ہوتی ہے کہ جیسے کہ کفار مکہ اور کفار یہود جو ہے خاص طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو لفظ بدل دیتے، کہتے السلام علیکہ، یا دیکھو سام کا معنی ہے موت اور سلام کا معنی ہے سلامتی۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تو وہ دشمنی میں کیا کہتے تھے؟ اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی تھی، ایک یہودی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکہ، حضور نے فرمایا وعلیکہ۔ بی بی عائشہ جذبات میں آ گئی، برداشت نہ کرتے، انہوں نے کہا غضب اللہ علیکہ ولعنک، اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، اللہ کا تجھ پہ غضب ہو۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضور آپ نے سمجھا نہیں اس بدبخت نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے جو کہا ہے تو تم نے یہ نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ اگر اس نے کہا السلام علیکہ، میں نے کہا وعلیکہ تجھ پر، تو اللہ اپنے نبی کی دعا قبول فرمائیں گے یا اس بدبخت کی میرے بارے میں دعا قبول فرمائیں گے؟ تو میں نے جواب دے دیا وعلیکہ، بات ختم ہو گئی۔ اب آگے بلا وجہ سخت کلام کہنا اور لعنت اور غضب اور یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جو انہوں نے کہا ہم نے ان کو لوٹا دیا، اس نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم۔ تو یہ ایک لفظ کے بدلنے سے کتنا معنی بدل گیا کہ سلام معنی سلامتی اور سام معنی موت۔ اسی طرح ان کی یہ بھی عادت تھی کہ حضور کی خدمت میں جب آتے تو کہتے راعینا، لفظ تو ہے نا راعینا، راعینا مانا ہم سے مہربانی فرمائیں، لطف فرمائیں، رعایت فرمائیں، اور اگر اس کو تھوڑا سا اور کھینچ لیں راعینا مانا کہ تم تو ہمارے چرواہے ہو۔ رائی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، مال چرانے والے کو رائی کہتے ہیں۔ تو وہ بدبخت جو تھے نا وہ ذرا زبان دبا کے کہتے راعینا، آپ تو کیا ہے، آپ تو مکے میں ایک چرواہے تھے، اب آپ کہتے ہم آپ کو نبی مان لیں۔ تو یہ بھی تحریف ہے۔ تو اسی طرح اور ایک تحریف یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو چھپا دیا جائے، یعنی یہ بھی تحریف ہے کہ قرآن میں حکم موجود ہے لیکن نہیں بتایا جاتا، تورات میں حکم موجود ہے لیکن نہیں بتایا جاتا۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک عورت کا مقدمہ آیا جس نے زنا کیا تھا، تو اسلام کے اندر تو واضح سزا ہے کہ بھی اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی کنوارے ہیں تو ان کو 100 بیت مارا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا۔ یہ تو قرآن کی سزا ہے اور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ آج کل لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی عورت کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، عورت کی وجہ سے اگر خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں وہ ٹھیک ہے، سزا نہ دو۔ عورت کو اوپن ایئر تھیٹر بنا دو، جو چاہے استعمال کرے۔ یہ پتہ نہیں کون سی ہمدردی ہے عورت کے ساتھ۔ تو بہرحال تو یہودیوں سے حضور نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کتاب تورات میں ایک مرد اور عورت اگر زنا کریں اور وہ شادی شدہ ہوں تو ان کی کیا سزا ہے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک عورت سے زنا ہو گیا اور بعد میں آتا ہے کہ چوری ہو گئی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضور ہماری رعایت کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہمیں تم اپنی کتاب کا فیصلہ دکھلاؤ کہ تمہاری کتاب میں ایک زانی مرد اور عورت شادی شدہ ہے، انہوں نے کہا جی بس یہ سزا ہے کہ ابھی اس کو
کھوتے پہ بٹھا دیں گے، گدھا پہ بٹھا دیں گے الٹے رخ سے، اور اس کے منہ پہ کالا مل دیں گے اور بیدار میں گھمائیں گے اور 2-4 جوتے مار کے چھوڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا تورات میں یہی لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا لے آؤ تورات۔ اب وہ تورات لے آئے تو ان کا وہ جو ہبر تھا، ان کا جو پنڈت پادری تھا، اس نے کیا کیا کہ تورات حضور کے سامنے رکھ دی اور جو آیت تھی نا رجم والی، اس پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا، چونکہ تورات جو ہے وہ عربی زبان میں تو ہے نہیں کہ حضور پاک پڑھ لیں، وہ تو سریانی میں ہے، وہ تو عبرانی زبان ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں۔ تو عبداللہ ابن السلام نے سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا حضور آپ اس بخت کو کہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا، آیت الرجم یتلعلع، آیت رجم جو تھی وہ تو ایسے چمک رہی تھی جیسے موتی چمکتے ہیں۔ تو اللہ کا اس میں بھی یہی حکم تھا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک سزا دے دو اور ہمیشہ کے لیے جرم رک جائے۔ ہم تو جرائم کو پیدا کرتے ہیں نا، ہم تو جرائم کو الٹا پیدا کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے۔ اسلام کہتے نہیں جرائم کو ختم کرو، آئندہ یہ جرم ہونا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تورات کی آیت کو چھپا لیا۔ تو یہ بھی تحریف ہے، یہ بھی تحریف ہے کہ حکم موجود ہے لیکن چھپا لیا۔ اچھا، حضور پاک میرے آقا مدنی رحمت دو عالم کی بالکل کامل صفت تورات میں موجود تھی، یعنی آپ کا حلیہ مبارک موجود تھا، آپ کا مقام ولادت موجود تھا، مولدہ بمکہ ومہجرہ بالمدینہ، وانہ یقبل الہدیۃ ولا یاکل من الصدقۃ وبین کتفیہ علامۃ النبوۃ، یہ ساری صفتیں موجود تھیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہودیوں سے کہ بھائی یہ جو اللہ کے نبی آئے ہیں تمہاری تورات کیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ تو اور آنے تھے، وہ نہیں آئے ہیں۔ تو یہ بھی تحریف ہے۔ اچھا، اور اسی طرح ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تحریف کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا، پہلے نمبر پہ وہ یہودی ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے تھے کلمات۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جی، یہودیوں کے بعد اب جو تحریف ہے وہ شیعہ اور روافض کے اندر ہے۔ انہوں نے بھی قرآن میں بڑی تحریف کی، کیونکہ ان کا بانی بھی تو شیعہ ہے نا، اپنا یہودی ہے نا عبداللہ ابن سبا، وہاں سے یہ سبائی تحریک ہے نا۔ تو اس لیے ان کے اندر بھی بڑی تحریف ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو قرآن موجود ہے نا یہ تو محرف ہے، مبدل ہے، یہ تو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے، گھٹا دیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بعض آیتیں جو اہل بیت کی شان میں تھیں وہ تو ابو بکر عمر عثمان نے آنے ہی نہیں دی قرآن میں۔ یعنی ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو یہود کا تحریف کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے بھی نعوذ باللہ تحریف لغوی بھی کی ہے، معنوی بھی کی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے من کنت مولا ہو فعلی مولا، حالانکہ پہلے تو یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو پیش کرتے ہیں نا یہ حدیث ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایسی حدیث نہیں ہے سندن کسی لحاظ سے کہ قابل حجت۔ ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں تو مولا جو ہے، لفظ مولا بمانے سردار بھی ہے، مولا بمانے غلام بھی ہے۔ مولا القوم منہم، حضور نے فرمایا کسی قوم کا غلام ہو نا اس کو بھی اسی سے شمار کیا کرو، ان کے ساتھ جو آیا ہے اس کو بھی دے دو۔ اچھا، مولا ولایت سے بھی ہے، مولا ولایت سے بھی ہے۔
اسی لیے اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو اب انہوں نے اس لفظ کو کیسے بدل دیا ہے. اچھا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ میں جس کا ولی ہوں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، یعنی جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے گا. یہ ٹھیک معنی ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہے اہل بیت سے بھی محبت ہے. اب اس کو مولا کو بے معنی مولا خدا بنا دیا جائے تو یہ تحریف ہے. یہ تعریف ہے کہ نہیں جناب حضرت علی تو خود بس ظاہر میں تو علی تھا لیکن اللہ تو اس کے اندر حلول کر چکے تھے، اسی لیے تو اس نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ پہ اٹھا لیا جو 40 آدمی نہیں اٹھا سکتے. شو یہ تو خدا کا کام ہے نا. تو یہ بھی تعریف ہے. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں جو آیت آتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب آپ پہنچائیں میرا دین، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے پہنچائیں. فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ روافض کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں لفظ تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو اصحاب ثلاثہ نے خلافت علی والا لفظ جو تھا وہ اڑا دیا. ویسے یہ کہہ دیتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے نہیں مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے باقاعدہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا نام ہے فصل الخطاب. اس میں 2000 روایتیں انہوں نے اپنے ائمہ سے نقل کی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے بدلا ہوا ہے، یہ قرآن محرف ہے، مبدل ہے، مغیر ہے، اس پر کوئی ایمان نہیں. بھئی اصل قرآن وہ کہتے ہیں اصل قرآن جو ہے نا وہ غار میں ہے امام کے پاس، امام مہدی کے پاس. یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے. امام صاحب ابھی غار میں ہیں، پتہ نہیں جب ساری دنیا مر جائے گی امام صاحب بعد میں آئیں گے. اچھا امام ہے قرآن لے کے چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ظاہر کرنے کا وقت ہے یا چھپانے کا وقت ہے؟ قوم کو گمراہی سے نکالنے کا وقت ہے یا خود جا کے غار میں چھپ جانے کا وقت ہے؟ اچھا ہم نے کئی دفعہ ان سے کہا، ان کے مولویوں سے بھی بات ہوئی ہے، ذاکروں سے بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھی جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو کہ ہم کٹھے بیٹھ کے کورٹ میں جا کے ایک اقرار نامہ لکھ دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے علماء بھی، تمہارے شیعہ کے علماء اور ذاکرین مجتہدین کو بھی بلا لو، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جب تک تمہارا قرآن نہیں آتا اس پر ایمان لے آؤ، اور جب تمہارا قرآن آ جائے گا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. لکھوا لو ہم سے، تم بھی لکھ دو. یہ بھی نہیں مانتے کہ ان کو پتا ہے نا کہ وہاں تو غار میں تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ امام ہے نہ قرآن ہے. اچھا وہ کہتے ہیں وہ قرآن جو ہے وہ مصحف سیدہ فاطمہ ہے. اچھا وہ قرآن کتنا بڑا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں 70 گز لمبا ہے، یعنی اٹھانے کے لیے 5-6 آدمی رکھنے پڑیں گے. ہم سے تو یہ 1 فٹ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، 70 گز والا کون پڑھے گا؟ ایسے من گھڑت قصے ہیں، کہانیاں ہیں. ایک نعوذ باللہ جیسے کہ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی ہے. یہ دیکھیں انگریز کافر ہے، دشمن ہے، جہنمی ہے، لیکن دانا دشمن. یہ کافر جو ہے نا، خاص طور پہ انگریز لوگ جو ہیں نا، جیسے برٹش ہیں، امریکن ہیں، اور بھی ہیں جو بھی ہیں، ان میں ایک بات ہے بدبختوں میں کہ جو ریسرچ کرتے ہیں نا اس میں محنت کرتے ہیں. اب تو بس ہمارا کام ہے نا، ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ، ہم تو ڈنگ ٹپاؤ لوگ ہیں نا. یہ نہیں، یہ محنت کرتے. ابھی آپ کے ہاں جو ڈینگی فیور ہے نا، یہ بخار جو آیا ہوا ہے مچھروں کا، انہوں نے آج کل چل رہا ہے نا اپنا آپ کا 2010 جا رہا ہے 11 جا رہا ہے 11. تو 2008 میں انہوں نے
50 صفحے کی رپورٹ لکھ کے بھیجی تھی آپ کے ملک میں کہ 2-3 سال کے بعد تمہارے ملک میں ڈینگی فیور پھیلے گا، اور اس کے روکنے کے اسباب یہ ہیں، ابھی سے آپ عمل کریں ورنہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں رپورٹ، جب ڈنڈا سر پہ پڑا ہے اب ہم بھاگ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، عادت ہی نہیں مسلمان کی محنت کرنا۔ تو ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس نے بڑی محنت کی، اس نے کہا کہ میں نے شیعہ مذہب کا مطالعہ کیا ہے، قدیماً حدیثاً اولاً آخراً، ہر دور سے جب سے یہ شیعت کی بنیاد چلی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مطالعہ کیا ہے اس کا، اور میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے ان کے سارے مخطوطات پڑھے ہیں، میں نے اتنا تحقیق کی ہے کہ میری رات دن جو ہے 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتا تھا، 20 گھنٹے میں اسی پہ تحقیق کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، بلکہ دین عربی کے خلاف ایک عجمی سازش ہے، کہ دین عربی، نبی عربی، قرآن عربی، تو عجم نے ایک سازش کی ہے اس دین عربی کو فیل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ یہ کوئی مذہب ہے، نہ اس کے کوئی اصول و فروع ہیں، یہ تو ایک سازش تھی عجم کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیل گیا ہے، اب ہمارا مقابلے کی طاقت ہے، مسلمان بن کے اندر گھس گئے۔ اندر گھسنے کے بعد انہوں نے ایک تحریک چلا دی کہ یہ شیعان علی ہیں، اور یہ شیعان اہل بیت ہیں، اور یہ شیعان صحابہ ہیں، اور امت کو لڑا دیا۔ آج 1400 سال ہو گئے، ابھی تک بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے تو یہ بھی تحریف کے بادشاہ ہیں، سب سے پہلے تحریف کرنے والے یہودی ہیں۔ اور انہوں نے کیا تحریف کی کہ میرے مدنی پاک کی صفتوں کو چھپا دیا، حضور کی سیرت کو بدل دیا، حضور کی صورت مبارک کو بدل دیا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حبر تھے، اور الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام، اب تو تم مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہو، ہمیں یہ بات بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے جب تم یہودی تھے اور تم تورات کے عالم تھے، کیا تم جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے؟ اس نے کہا عمر کیا کہتے ہو، ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا تھا، لیکن حضور کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا۔ کیا مانا؟ اس نے کہا اولاد کے بارے میں بیوی کہتی ہے نا میں نے خیانت نہیں کی، پتہ نہیں کیا کیا ہو، کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ ہم نے کوئی پہلا لگایا ہوا ہے؟ تو اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ میرے مدنی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے لاکھوں میں بندہ اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے، ان کو پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، اور جن کی تصویریں بنا کے انہوں نے کنیسہ میں بی بی ام حبیبہ جب حبشہ سے آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ایک گرجا تھا، ہم جب گرجے میں گئے، اس گرجے کے پادری نے پوچھا کہ کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم قریش ہیں، لیکن حبش میں تھے، اب حبش سے مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لماذا، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، اور میرا نکاح بادشاہ حبشہ نے حضور پاک سے کیا ہے، اور انہی نے ہمیں بھیجا ہے مدینے کے لیے۔ اس نے کہا ایکم
اعلم بنسبہ. اس نے کہا بی بی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کو پہچانتا ہو؟ بی بی ام حبیبہ نے کہا کیا بات کر رہے ہو، میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، اور ابو سفیان تو چاچا ہے محمد مصطفیٰ کا. حضور تو میرے چاچی کی اولاد ہے، ہم نہیں پہچانے گے تو کون پہچانے؟ بی بی فرماتی ہے کہ وہ پادری ہمیں لے آیا، ایک خاص کمرے میں لے گیا، ایک الماری کھولی، تصویریں بنی ہوئی تھی، کہا پہچانو؟ ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. دکھاتا گیا سب سے آخری الماری جب کھولی ہم نے کہا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ ہے. اس نے کہا پہچان دو، اللہ کے بندے میں نہیں پہچانوں گی کون پہچانے گا؟ بھائی ہمارا تو بچپن کٹھے گزرا، زندگی کٹھے گزری، ہمارے سامنے تو پیدا ہوئے حضور. اچھا اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اب ایک اور الماری کھولی، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور کے یہ دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے؟ تو میں نے کہا ھذا ابو بکر و ھذا عمر، یہ ابو بکر ہے اور یہ عمر ہے، یہ قریشی ہیں، ہم قریش کے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانیں گے. تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے سچ کہا تھا، یہ واقعی وہی نبی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. تو حضور کے بارے میں پتا تھا لیکن یہودیوں نے تحریف کر ڈالی. تو اس لیے مفسر کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ان پہ تورات کا بوجھ رکھا گیا، جیسے گدھا پہ کتابوں کا بوجھ رکھا جائے تو گدھا عالم نہیں بن جاتا، گدھا کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے بھی اللہ کی کتاب سے کوئی نفع نہیں اٹھایا ہے، یاد تو کر لیا لیکن عمل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو بدل ڈالا ہے. بلکہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو گدھا سے بھی برے ہیں. کیوں؟ گدھا جو ہے اس کو تو عقل نہیں ہے، ان کو تو عقل تھا نا. چلو گدھا جو ہے وہ تو لا فہم لہو، اس کو تو کوئی فہم نہیں، لیکن ان کے پاس تو عقل بھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک نے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے فرمایا یہ مشرک، یہ کافر، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جانور بھی اپنا گھر پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز پہچانتا ہے، اور یہ اپنے خدا کو بھی نہیں پہچانتے. ایک بات ہے. تو اس لیے یہ تو جانوروں سے بھی دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابن نمیر عن مجالد عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے رحمۃ اللہ مسند امام احمد میں یہ حدیث نقل کی ہے. حضرت ابن عباس راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن امام جب خطبہ پڑھ رہا ہو اور وہ باتیں کر رہا ہو، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہوتا ہے. کہ امام جب خطبہ پڑھ رہا ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم خاموش رہیں. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کو بھی کہا کہ بھائی چپ کرو کیا کر رہے تو اس کا بھی جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا. یعنی یہ ایسا مقام ہے کہ جب خطبہ ہو بالکل خاموش ہو کے سنیں اور کوئی لفظ نہ کہیں. اچھا یاد رکھو یہ لوگ جو ہیں جب امام دعا کرتا ہے تو ساتھ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں آمین آمین آمین، بالکل ناجائز ہے. آپ اپنے دل میں تو آمین کہہ سکتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ اسی طرح سننا جو ہے وہ واجب ہے. کہ اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام ممبر پہ آگے بیٹھ جائے اب ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنی، کوئی بات بھی نہیں کرنی. اور اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر خطبے کے بعد خطبہ سننے کے بجائے کوئی بولے تو، لیکن اگر امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر بھی سنو. جب خطبے کا سننا اتنا اہم ہے تو جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو تم پیچھے اپنا پڑھنا شروع کر دو.
اس لیے حکم ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ آمین کہہ دے. مقتدی اگر خود فاتحہ پڑھ رہا ہوتا پھر کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اتنا سخت حکم ہے جمعہ کے سننے کے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس وتمنوا الموت ان کنتم صادقین اے ان کنتم تزعمون انکم علی ھدی وأن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضوان اللہ علیہم علی ضلالۃ فادعوا بالموت على الظالمین الفئتین ان کنتم صادقین فیما تزعمونہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین ھادوا، اے اپنے آپ کو یہودی کہلانے والوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پہ ہو اور سرکار دو عالم اور صحابہ حق پہ نہیں ہیں تو دعا کرو کہ جو حق پہ ہے وہ زندہ رہے اور جو باطل پہ اللہ اس کو موت دے. تمنا کرو موت کی. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ تم اگر اللہ کے دوست ہو تو دوست کو ملنا چاہتا ہے، اور اللہ کو ملنے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ موت آئے گی تو ملیں گے نا، پہلے تو مل نہیں سکتے. پھر موت کی تمنا کرو، جاؤ اللہ کے پاس. تو معنی یہ ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو. ایک معنی یہ ہے کہ تم دعا یہ کرو کہ جو جھوٹا ہے اس پہ موت آئے. اسی کو دوسرے مقام پہ نصارہ کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مباہلہ قرار دیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے مدنی آپ نصارہ کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حضور نے فرمایا آ جاؤ، تم بھی لے آؤ، بچوں کو لے آؤ، گھر والوں کو لے آؤ، اولادوں کو لے آؤ. میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دو جماعتوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے، اس پہ اپنی لعنت بھیج دے، آؤ مقابلہ کرو. اب وہ وفد جو تھا نا نصرانیوں کا، انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو حبر تھے، ان کے پادری تھے، ان سے پوچھا بھی اب کیا کریں. اب حضور پاک نے چیلنج کر دیا کہ آؤ مباہلہ کریں. انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ کبھی مباہلہ نہ کرنا اللہ کے نبی کے مقابلے پہ، برباد ہو جاؤ گے. چپ کرو، سلو کرو، نکل جاؤ، بس بہانہ بنا لو، لیکن مباہلہ نہ کرو. اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میرے مقابلے پہ آتے لأضرمت الوادی نارن، اسی وقت اللہ اسی وادی میں ایسی آگ پیدا کرتے کہ سب کے سب جل کے مر جاتے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں. تو جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہوگا. تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ ان کو آپ چیلنج کریں کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، آؤ موت کی پھر تمنا کرو اگر تم سچے ہو. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ جو لوگ فوت ہو گئے والدین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. کہتے ہیں سب کے لیے دعا کر دیں. کہتے ہیں جی کہ اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہو سب سے پہلی دعا یہ کرو کہ اللہ ہدایت دے. ورنہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ داڑھی کے بغیر امامت کرنا جائز ہی نہیں ہے.
کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. پہلی دفعہ صغیرہ ہے نا، جب بار بار کٹاؤ گے مڈاؤ گے تو کبیرہ ہو گیا. کیونکہ لا صغیرۃ مع الاصرار، صغیرہ گناہ ہمیشہ صغیرہ نہیں رہتا، جب بار بار کرو تو کبیرہ بن جاتا. اور جب کبیرہ بن جاتا ہے تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے. جب آدمی فاسق ہے تو نہ وہ امام بن سکتا ہے نہ مؤذن بن سکتا ہے. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض ائمہ جو ہیں ان کی داڑھی قدرتاً چھوٹی ہے، تو وہ تو پھر آپ ہو جانے، ان کا خدا جانے، اعتراض کرنے کا ہمیں کیا حق ہے. ایک ہے کہ نہیں وہ اس طرح پھرواتا ہے یا کٹواتا ہے. کیونکہ داڑھی کے لیے ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ ایک مشت یعنی اتنا 4 انگل کے برابر داڑھی ہو، اور وہ داڑھی یہاں سے شمار کرتے ہیں کہ یہاں سے اگر 4 انگشت ہے یا اس سے تھوڑی زیادہ ہے کوئی بات نہیں، کم نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ اربعہ جو ہیں اگر کسی مسئلے پہ ان کا اتفاق ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حال میں وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. اگر کوئی کمزوری ہوتی تو 4 اکٹھے نہ ہوتے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک جو ہے سینے مبارک تک تھی، تو حضور کا عمل موجود ہے. اور حضرت ہارون کی داڑھی مبارک تو ناف تک تھی. اس لیے بعض علماء ظاہر حدیث میں بھی عمل کرتے ہیں کہ اوف اللحا وقص الشوارب، کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. وہ کہتے ہیں بس بڑھاؤ جہاں تک بڑھتی ہے، ہم کیوں کاٹیں بھائی. لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، اور جو داڑھی رکھے اس کو بنائے، اس کو سنوارے، اس کو سجائے، اس کو تیل ہے، اس کی کنگھی ہے، تاکہ لوگوں کے نزدیک وہ باعث محبت بنے، باعث نفرت نہ بنے. داڑھی رکھیں یا بال رکھیں تو ان کا بھی حق ہے کہ حق ادا کریں. اور جو نہیں رکھتے ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ مرتکب ہے کبیرے کا، اور کبیرے گناہ والا فاسق ہو جاتا ہے. اور فاسق اگر اسی پہ اصرار کرے تو وہ فاجر ہو جاتا ہے. یعنی اپنے گناہ پہ اس کو اتنا جرت ہے کہ نہ کعبے کا حیا ہے نہ محمد مدنی کے روضے کا حیا ہے. کعبے میں طواف کر رہا ہے تبھی داڑھی مڑی ہوئی ہے، صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے تبھی تازہ کریم شیو ہو کے آیا ہے. اس لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ یا تو مکے مدینے جب آتے ہو نا، جیسے تمہارے فلم والے، تھیٹر والے ذرا ڈرامے کے طور پر بھی داڑھی رکھ لیتے، تم بھی شرم کر کے ڈرامے کے طور پہ رکھ لیا کرو. جب واپس جاؤ تو بیوی کے ڈر سے مڈا ڈالنا. گناہ تو ڈبل ہو جائے گا، لیکن کم از کم مکے مدینے میں تو کوئی حیا ہو. اور اگر تم داڑھی سے اتنا نفرت کرتے ہو پھر میرا مشورہ ہے کہ پھر حضور کے سامنے سلام پڑھنے کی جرت نہ کرو. یہ بے ادبی ہے کہ حضور کا بندہ گستاخ ہو، نافرمان ہو، پھر سامنے بھی کھڑا ہو. تمہارا بیٹا نافرمان ہو، سامنے کہے یار میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے سامنے نہ آیا کرو. تم میرے نافرمان ہو، جب میری بات نہیں مانتے ہو کیوں میرے پاس آتے ہو؟ تو اگر ہم تازہ کلین شیو ہو کے جائیں اور بڑے ہو جی ہم تو صلاۃ و سلام پڑھتے آئے، ہمیں حضور نے بلایا، حضور سب داڑھی منڈوں کو بلاتے ہیں، داڑھی والوں کو نہیں بلاتے. یہ ایک اور جسارت ہے اور حرکت ہے. جیسے یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں اللہ کے دوست. ہم بھی نبی کی سنت کے منکر ہیں لیکن حضور کو پیارے ہیں. جی حضور نے تو ہمیں بلایا ہے، کملی والے نے تو بلایا ہے ہمیں. تمہیں خط لکھا ہے، تمہارے پاس ٹیلی گرام آیا ہے، بلانے کی کوئی دلیل بھی تو ہو نا. اگر واقعی تمہیں حضور نے بلایا ہوتا تو تمہاری شکل نہ بدل جاتی سنت کے مطابق. اگر حضور نے بلایا ہوتا تمہارے اندر تبدیلی نہ آتی، انقلاب نہ آتا، کچھ بھی نہ ہوتا تمہیں. ایک ہے کہ ایک آدمی، بہت سارے میں نے دیکھے ہیں لوگ، ان کی داڑھی ہوتی چھوٹی ہے، خدا کی قدرت ہے بڑی ہوتی نہیں. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اچھا یہ انڈونیشی وغیرہ جتنے ان کی تو داڑھی ویسے ہی کھودے ہوتے ہیں بیچارے. اچھا بعض کے تو 3-3 4-4 بال کھڑے ہوتے ہیں یہاں. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ان کا کمال ہے کہ وہ 3 بالوں کو بھی نہیں کٹواتا کہ سنت رسول کی مخالفت نہ ہو. کہتے جی کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عورت کی منی جو ہے، انسان کی منی یا عورت کی شرمگاہ میں جو رطوبت ہے وہ بھی پاک ہے، مزی بھی پاک ہے، ودی بھی پاک ہے، پیشاب پخانہ بھی پاک ہے. ماشاءاللہ. تو پھر حرام کیا ہے دنیا میں؟ نا پھر حرام کیا ہے؟ یہ تو ساری چیزیں پاک ہو گئی ماشاءاللہ. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہ فہم کی غلطی ہے اور سمجھنے کی غلطی ہے. دیکھو اللہ پاک نے منی انسان کی جو ہے اس کو کیا کہا ہے؟ ماء مہین. جب قرآن اس کو ماء مہین کہتا ہے، بہرحال یہ لوگوں کے فہم کی سوچ کی غلطی ہے. احناف کے نزدیک یہ سب چیزیں ناپاک ہیں. کہتے جی کہ سوالات کے لیے وقت تھوڑا ہوتا ہے. بھئی آخر سبق بھی تو پڑھنا ہے نا. بھئی سبق جن کا ہے ان کو سبق بھی تو پڑھانا ہے نا. رکن یمانی پہ بوسہ نہیں دیا جاتا، دائیں ہاتھ سے استلام کیا جاتا ہے. غلاف کو بھی چومنا منع ہے. چومنا صرف حجر اسود پہ ہے. اگر حجر اسود کے علاوہ چومنا ہوتا تو سرکار دو جہاں چومتے. ایک موٹی بات رکھو، جہاں سرکار نے بوسہ دیا وہاں بوسہ دینا سنت، جہاں ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگانا سنت، اور جہاں نہیں دیا وہاں نہ دینا سنت ہے. امام بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک بری بات تو نہیں ہے. تو دعا بھی ہے وجعلنا للمتقین اماما. کوشش کرو. کہتے جی کہ آپ پگڑی باندھیں. مجھے پگڑی باندھنا آتی نہیں خدا کے بندے. یہ نہیں کہ میں پگڑی کا مخالف ہوں، اللہ معاف کرے. پگڑی باندھنا تو سنت محمد مصطفیٰ ہے. میرے مدنی سرکار نے تو ساری زندگی نیچے ٹوپی مبارک، اس کے اوپر پگڑی مبارک ہوتی تھی، اور کبھی کبھی بغیر پگڑی کے صرف ٹوپی بھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی حضور ایسے کپڑا ڈال لیتے تھے، ٹوپی نہ ہوتی نا، کپڑا ڈال کے پھر پگڑی باندھ دیتے تھے، کیونکہ بالوں میں تیل لگا ہوتا تھا تاکہ پگڑی کو تیل نہ لگ جائے. تو پگڑی باندھنا جو ہے وہ تو سنت محمد مصطفیٰ ہے. اچھا میرے والد صاحب نے ساری زندگی پگڑی باندھی ہے. مجھے خدا کی قدرت ہے باندھنا نہیں آتا. ایک دفعہ میں ایک جلسے پہ جا رہا تھا، ایک دوست کو میں نے کہا یار مجھے پگڑی، اس نے کہا جی میں آپ کو پگڑی باندھ دیتا ہوں بہترین. اور جناب بڑی فرسٹ کلاس کلے پہ پگڑی باندھی، اتنا بڑا ترا شرا بنا کے دیا ماشاءاللہ. وہ راستے میں اونٹ میں سفر کر رہا تھا، وہ جناب پگڑی کھل گئی. اب میں کیا کروں، میں نے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، مجھے باندھنا تو آتا نہیں تھا. وہ پگڑی اٹھا کے میں نے اٹیچیکیٹ میں رکھ لی، وہ جو کلا تھا نا اسی کو ٹوپی سمجھ کے پھر تقریر شکری کر کے اپنا وقت گزار کے آ گیا. تو دعا کریں اللہ مجھے سکھلا دے. اچھی بات ہے، آپ نے اچھی بات کی ہے. جو بات اچھی ہو اس کو ماننا چاہیے. مکہ میں رہتا ہوں، مجھے اگر مدینہ منورہ میں کام جانا ہے، ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر ان مہینوں میں عمرہ کرو گے اور پھر حج بھی کرو گے تو حج تمتع ہوگا اور ایک بکری آپ کو دینی ہوگی. اگر عمرہ نہیں کرو گے، آپ مکے میں رہتے ہیں، جدے میں رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، آپ کا حج مفرد ہوگا، آپ پر حج کی بکری نہیں ہوگی. قربانی الگ چیز ہے، وہ تو دینی ہے. حج کی بکری جو ہے وہ حج مفرد والے کے لیے واجب نہیں ہوتی ہے. میری والدہ نے بغیر محرم کے حج کیا، حج تو ہو گیا لیکن گناہگار ہیں، توبہ کرے.
حج تو کسی حال میں بھی جب ہم عرفات میں آ گئے انشاءاللہ تو حج تو ہو گیا، لیکن اگر ہم نے شریعت کی مخالفت کی ہے تو توبہ کریں۔ کسی کو اگر ہم خیرات دیں تو اس کو بتائیں، بالکل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے دل میں نیت ہے، چاہے آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ بتائیں کہ جناب یہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں، اگر کسی مدرسے کو دے رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، تاکہ وہ پھر آپ کی زکوٰۃ مستحق کو دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ بچوں پر سب سے زیادہ حق ماں کی ہوتی ہے، بالکل ماں کی ہوتی ہے جی۔ کہتے جی کہ حق تو سب سے زیادہ ماں کا ہوتا ہے، لیکن بچے والدین، چونکہ بچے کی نسبت باپ سے ہوگی، حق ہونا الگ بات ہے، لیکن نسبت ادعوہم لآبائہم، باپ کے نام سے پکارا جائے گا، مام کے نام سے تو نہیں پکارا جائے گا۔ تو اگر بڑے ہو کے وہ اپنے والد کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی ماں میں کوئی غلطی ہے، ورنہ بیٹے کیوں چھوڑتے ہیں۔ میں ایک ڈرائیور ہوں، مجھے اکثر آنا جانا پڑتا، مسافر ہیں، کہتے کہ آپ کے طالب جو ہے کسی اور کو نہیں بیٹھنے دیتے، اللہ ہدایت دے۔ ویسے آپ بھی ان پہ مہربانی کیا کریں کہ انہیں کتاب لے کے آگے بیٹھنا ہے، اگر آپ کو تھوڑے سے وہ نرم ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ آگے بیٹھے ہوں گے، طالب وہاں پیچھے بیٹھے ہوں گے، کچھ دونوں ایک دوسرے کا خیال کرو نا۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اور عید کی خوشی میں بچیوں کا دف بجانا جو ہے وہ حدیثوں میں ثابت ہے، بالکل ہم بھی کہتے ہیں ثابت ہے، ہم بھی انکار نہیں کرتے۔ تو آج کل جو موسیقی ہو رہی ہے یہ وہی بچیاں دف بجا رہی ہیں، یا باقاعدہ علم پڑھایا جاتا ہے، سر تار سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ باجے گاجے ہوتے ہیں، باقاعدہ استاد ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کو آواز کو کہاں لے جانا ہے، یہ کون سا راگ ہے، یہ کون سی راگنی ہے، اس راگنی میں اور کس کس راگنی کو ملانا ہے، یہ کس راگ کا وقت ہے، یہ ساری چیزیں بھی حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ جب حضور نے فرما دیا مزامیر الشیطان، جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ لہو الحدیث میں ہے، اور جب حضور نے فرما دیا کہ میری امت میں جب گانا بجانا عام ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ غلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا دینا، کسی چیز کو گھٹا دینا۔ بدعت ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اجماع میں بھی نہیں، ایک نیا عمل خود جاری کرنا۔ بھئی کوئی نماز بھی آپ پڑھیں گے تو 1 کا لاکھ ملے گا، وہ فرض ہو یا نفل ہو یا تہجد ہو یا اشراق ہو۔ نفل نماز کی جماعت جو ہے وہ احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ عمرے کے اندر طواف وداع واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کیا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ لکھتے ہیں پتہ نہیں کہ ببول کا درخت جو ہے یہودیوں کا درخت ہے، اذخر کہتے ہیں اس کو، اور ایک ہے کہ اپنا زقوم جو ہے، یعنی نسبت ہے ان کی طرف کہ وہ ان کے بارے میں نہیں بتائے گا، ورنہ ہر درخت ہر پتھر بتائے گا یا مومن تعال ورائی یہودی فقتلہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو قتل کرو۔ میں نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے، اب اگر حج کرو گے تمتع ہو جائے گا، بس اور کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی شوال یا ذوالقعدہ میں عمرہ کرے، حج کرنا لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، آپ کر چکے ہیں، بات ختم ہوگی، نہ کریں۔
مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے. اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین. اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. دعا جب بھی مانگے اللہ کا حکم ہے ادعونی، مجھ سے مانگو. اللہ کا حکم ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. لیکن کسی کے واسطے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں ایک لڑکے کے لیے اپنی رشتہ تلاش کیا ہے. لڑکی کا نام جو ہے وہ رونی ہے. اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا بنگالی زبان میں رونی کس کو کہتے ہیں. اگر کوئی نام ہے تو کوئی عربی نام ہوتے رہتے ہیں. بھئی یہ مانا تو نہیں نا کہ ہر وہ لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں تو رونے سے رونی ہو گیا، رونے والی، تو تم کوئی ہنسنے والی ڈھونڈ لو. اب پتہ نہیں نا بنگلہ دیش کی زبان میں رونی کس کو کہتے ہیں، خدا کو پتا ہے. یا بنگلہ دیش کے علماء سے پوچھے، ان کو پتا ہوگا، مجھے تو پتا نہیں ہے. اور پتہ نہیں تمہیں سمجھ ہی نہ ہو رومی ہو لفظ. اللہ عالم، پہلے تحقیق تو کرو نا، ورنہ نام تو کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. مکہ مکرمہ والا حج قران نہیں کر سکتا، نہ حج تمتع کر سکتا. تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو یہاں کے رہنے والے نہ ہوں، باہر سے آئیں، وہ کرتے ہیں بھی ایک قران. آپ بھی اپنے ملک چلے جائیں، واپسی پہ قران کر لیں، کوئی مشکل نہیں. تصویریں کھینچنا بالکل غلط ہے. بغیر ضرورت کے تصویر بنانا حرام ہے اور کھنچوانا بھی حرام ہے. اور آج کل تو اللہ معاف کرے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم نے اللہ کے حرم کو ایک اسٹیڈیو بنا دیا. جہاں سے دیکھو فوٹو ہے، فوٹو ہے، فوٹو ہے، ویڈیو ہے، فلمیں ہیں. اور نعوذ باللہ عورتیں بنا رہی ہیں، مرد عورتوں کی بنا رہے ہیں. تو بھائی کوئی بھی دعا جنازے کی آپ مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی دعا مرضی آئے مانگ لو. ساری دعائیں حدیث میں موجود ہیں، جو آپ کو یاد ہے وہ مانگ لو. اور بالکل کچھ نہ آئے تو اللہم اغفر ہو، اللہم اغفر ہو، اللہم اغفر ہو، یہ ایک آدھا لفظ تو یاد کر لو. کہتے تھے کہ میں عمرے پہ آیا ہوں، حج کر کے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو اجازت مل جائے تو حج کریں، اگر آپ کو حج کی اجازت نہ ملے تو پھر قانون کو نہ توڑیں. یہاں اسلامی حکومت ہے، اسلامی قوانین ہیں، اور اس کا نقصان بھی حاجیوں کو ہوتا ہے. گورنمنٹ کا ایک اندازہ ہوتا ہے نا جی کہ کتنے ویزے لگے، کتنے لوگ حج میں داخل ہوئے، ان کا اندازہ ہے. مثال کے طور پہ 10 لاکھ، کہ بھی 10 لاکھ حاجی باہر سے آئے گا اور 10 لاکھ جو ہے وہ مقامی ہو جائیں گے. تو اب انہوں نے اندازہ لگایا 20 لاکھ کا انتظام کیا، اور ہمارا 2 لاکھ آدمی چوری بیٹھ جائے، ان کو کون سنبھالے گا؟ اسی لیے وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے بیچارے بسوں میں بیٹھے رہتے ہیں. اور بعض لوگ مزدلفہ نہیں پہنچ سکتے، بیمار ہیں، مریض ہیں، حالات ہیں، اور چل رہے ہیں، پیدل چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، لوگ بیٹھ گئے. اچھا، ان کے بعد نہ تو خیمہ ہے، نہ جگہ ہے، نہ انہوں نے کوئی پیمنٹ کی ہوئی ہے. وہ جناب راستے سڑکوں میں بیٹھ جائیں، اب آدمی کہاں سے گزرے گا؟ تو بہرحال بہتر یہی ہے، اللہ نے عمرہ نصیب کیا ہے، عمرہ کریں اور چلے جائیں، اور پھر جب اللہ چاہیں گے تو حج کے لیے راستہ دے دیں.